السلام علیکم ناظرین، 32 کروڑ خداؤں کو ماننے والی قوم کے ہاں دینی مقدسات کی توہین تو ایک معمولی سی بات ہوگی، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعلہ ہمیشہ سے ہر دور میں فروزاں رہا ہے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ سے لے کر حضرت حبیب بن زید الانصاری تک، سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر غازی عبداللہ شیشان اور غازی فیصل خالد تک فدایان ناموس رسالت کی ایک ایسی زندہ اور تابندہ کہکشاں ہے کہ جس پر آسمان کی رفعتیں بھی ناز کرتی ہیں۔ ناظرین، بدنام زمانہ مودی سرکار کے زیر سایہ بھارت جنتا پارٹی کی ترجمان نوپو شرما کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدترین گستاخی سے لاکھوں عاشقان رسول کے جذبات کو مجروح کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی، جس کے بعد پوری امت مسلمہ میں شدید غم اور غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین، کیا مودی سرکار کے تنزل کا وقت شروع ہو چکا ہے؟ مشرقی وسطی عرب ممالک نے ہندوستان کے خلاف کون سا بڑا اقدام اٹھا لیا ہے؟ مسلم امہ کی عالمی ترجمان کمیٹی OIC کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ تمام تر تحقیقات جاننے کے لیے دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ ناظرین، ملحدین اور کفار نے ہر دور میں مختلف طریقے سے پروپیگنڈے کر کے امت مسلمہ کے جذبات اور احساسات کو مجروح کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی ناپاک اور بد دین نے ناموس رسالت کی صد سکندری کو پھلانگنے کی کوشش کی تو عاشقان رسول نے انتہائی جرت اور دلیری سے ان گستاخوں کا سد باب کیا ہے۔ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو جاننے کے لیے غیر مسلم کمیونٹی مختلف طریقوں سے مسلمانوں میں بے دینی کو فروغ دینے کی سرگرم کوششیں کر رہی ہے، اور ان کی یہ غلیظ تدابیر مسلمانوں میں کسی درجے تک اثر انداز بھی ہو رہی ہے، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد مرکز ہے جس میں تمام مسلمان یکجا اور یک زبان نظر آتے ہیں۔ ناظرین، عالم استعمار کو معلوم ہے اگر مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنی ہے تو ان سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو ختم کرنا ہوگا۔ یہی واحد حل ہے مسلمانوں کو منتشر کرنے کا۔ ناظرین، ہندوستان میں بھارت جنتا پارٹی کی ممبر نوپو شرما کی وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدترین گستاخی سے پوری امت مسلمہ میں غم اور غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ مودی سرکار کے خلاف گلی کوچوں سے لے کر ٹویٹر ٹرینڈ تک تمام امت مسلمہ کے جانباز اور غیرت مند بہادر نوجوانوں نے آواز حق بلند کی۔ ناظرین، یہ بات تو بدیہیات کا حصہ ہے کہ عرب والے اب اپنے زہد و تقوی، پرہیزگاری اور دینداری میں پہلے سے نہیں رہے، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ان کی دلوں میں بھی فروزاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے بھارت کی گستاخی کے خلاف عرب ممالک کویت، قطر اور سعودیہ سمیت درجنوں عرب ممالک نے ہندوستان کا تجارتی بائیکاٹ کر دیا۔ تجارتی منڈیوں میں انڈین مصنوعات سیل کر دی گئیں، بائیکاٹ انڈیا کے بورڈ سرعام اویزاں کر دیے گئے، انڈین پرچم سمیت مودی اور نوپو شرما کی تصاویر کو بھی نظر آتش کر دیا گیا، اور ہندوستان سمیت پوری دنیا کی امت مسلمہ کے مسلمانوں نے بین RSS کے نعرے بلند کیے۔ مودی سرکار کے خلاف سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل گزشتہ سال فرانسیسی میگزین چارلی ایبڈو کی جانب سے گستاخانہ لٹریچر شائع کیا گیا تھا، جس کے بعد پوری دنیا میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا اور اربوں ڈالرز کا نقصان فرانس کو اٹھانا پڑا تھا۔ ناظرین، مسلم امہ کی شان ملک پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی بھارت کی اس گستاخی کے خلاف متفقہ قرارداد پیش کی گئی، جس کے بعد یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد OIC کا اجلاس طلب کیا جائے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اقوام متحدہ میں منظم قانون سازی کی۔ یاد رہے کہ OIC کا اس سے قبل آخری اجلاس پاکستان کی سرزمین میں رواں سال ہوا تھا۔ OIC کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جلد ہی اس حساس معاملے پر اقوام متحدہ میں منظم قانون سازی کے لیے اجلاس طلب کیا جائے گا۔ مسلم امہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جلد از جلد اقوام متحدہ اس معاملے پر منظم قانون سازی کرے اور گستاخوں کا استئصال کرے، ورنہ وہ وقت دور نہیں
جب غازی علم الدین شہید، غازی عبداللہ شیشان اور غازی فیصل خالد جیسے لاکھوں نوجوان میدان عمل میں نکلیں گے اور خود ہی گستاخوں کو واصل جہنم کر دیں گے۔